اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة علی الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ناظرین و سامعین محترم، گفتگو کا عنوان جیسا کہ آیت سے واضح ہوتا ہے خمس ہے. سورہ مبارکہ انفال کی 41ویں آیت، جس میں پروردگار عالم خمس کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جان لو کہ جو بھی فائدہ تم حاصل کرتے ہو اس کا خمس اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور راستے میں خرچ ختم کر دینے والوں کے لیے. آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں جو بھی شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ خمس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خمس اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے رب نے اس آیت میں اس عبادت کا حکم دیا. مختصر سی گفتگو ہے. خمس کے احکام میں یقیناً نہیں جانا، وہ ایک بہت طویل وہ کئی گفتگو اور کئی دروس کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن مختصر تعارف یہ ہے کہ خمس ایک مالی عبادت ہے جو رب نے اپنے بندوں پر واجب کی، اور یہ نہایت اہم عبادت اس وجہ سے ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر انسان کو نہ آتی ہوں اور انسان انہیں نہ جانتا ہو، انسان ان میں غلطی کرے تو وہ عبادت درست نہیں ہو پائے گی. یقیناً اس عبادت کو انجام نہ دینے کی وجہ سے جو بھی نتائج ہیں ان نتائج کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا، لیکن دوسری عبادتیں جو وہ اپنی زندگی میں بجا لا رہا ہے وہ اپنی جگہ درست چلتی رہیں گی. لیکن خمس ان عبادتوں میں سے ہے جو اگر درست طریقے سے ادا نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ خمس کی ادائیگی نہ کرنے کے جو بھی نتائج ہیں ان کا سامنا ایک مومن کو کرنا پڑے گا، بلکہ خمس کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی دیگر کئی عبادتیں ہیں جو کہ خراب ہو سکتی ہیں، باطل ہو سکتی ہیں، ان کا فائدہ یا ان کا ثواب اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر وہ گناہ کا شکار بھی ہو سکتا ہے. میں بہت تیزی سے بعض چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرتا ہوں اور پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہوں. جب کسی مال پر خمس واجب ہو جائے تو اس کا خمس کا مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ، یعنی 20%. اس کا 20% انسان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اور جو خمس کے مستحقین ہیں جن کی طرف اشارہ اس آیت میں بھی آیا اور گفتگو میں آگے چل کے بیان کریں گے، امام علیہ السلام ہیں اور سادات کرام ہیں. جس چیز پر خمس واجب ہو گیا، میری پراپرٹی میں کسی بھی چیز پر خمس واجب ہو گیا، اس کا 20% 20% میری ملکیت سے نکل کر امام علیہ السلام اور سادات کرام کی ملکیت میں چلا گیا. تو اب میں اس چیز کو، ظاہر ہے اس میں میں اور جو خمس کے صاحبان ہیں وہ اور میں پارٹنرز ہو گئے، شریک ہو گئے، میں ان کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتا، پہلی بات. لہٰذا اگر کسی جائے نماز پہ خمس واجب ہو گیا ہے اور میں اس کا خمس ادا کیے بغیر اس پر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں بغیر اجازت کسی اور کا جائے نماز اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہوں. اب اس کی مزید نتائج کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی پیسے پر خمس واجب ہو گیا ہے اور اس پیسے سے میں پانی خرید رہا ہوں، تو یہ پانی بھی پورا کا پورا میرا نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اس پانی سے میں وضو کروں گا تو غصبی پانی سے وضو کے احکام آپ سب کے سامنے ہیں. اگر میں اس
اس پیسے سے لباس خریدتا ہوں جس پیسے پر خمس واجب ہو چکا ہے، تو وہ لباس پورا کا پورا میری ملکیت میں نہیں آئے گا. اور پھر اگر اسی لباس سے میں واجب شرمگاہ چھپا کر نماز پڑھتا ہوں تو غصبی لباس میں نماز پڑھنا، اس کے احکام آپ کے سامنے ہیں. اگر میں اس پیسے سے مثال کے طور پہ جس پر خمس واجب ہو چکا ہے احرام خریدتا ہوں اور وہ احرام جسم پر اوڑھ کر میں حج یا عمرے کی عبادت انجام دیتا ہوں تو غصبی احرام میں حج یا عمرے کا کیا حکم ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خمس ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے بہت سے نتائج ہیں. غصبی پانی سے وضو باطل ہے، غصبی پانی سے غسل باطل ہے، غصبی سطر میں نماز باطل ہے، غصبی جگہ پر کئی صورتوں میں نماز باطل ہے، غصبی احرام میں طواف درست نہیں. اس کے کئی نتائج ہیں جو میری کئی عبادات کو متاثر کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ مومن خمس کے مسائل سے آگہی حاصل کرے، ان کو سیکھے اور ان کو اپنی زندگی میں ان پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو. یہ اس کی اہمیت. اب اس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ خمس 20% جب میرے پاس کوئی چیز سال بھر پڑی رہے، سال بھر کے میرے اخراجات سے ایکسٹرا ہو، تو رب کی طرف سے مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس کا 20% خمس کے طور پہ ادا کروں، جسے 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. آدھا سہم امام علیہ السلام کہلاتا ہے جو امام معصوم کی ملکیت میں جاتا ہے، اور آدھا سہم سادات کہلاتا ہے جو سادات کرام کی ملکیت میں جاتا ہے، جن میں کچھ شرائط کو فقہا نے بیان فرمایا. اور آج کے زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہے، جس طرح ہم کئی امور میں فقیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح خمس کے معاملے میں بھی جو سہم امام ہے بالخصوص وہ فقیہ کو دیا جائے گا. فقیہ اپنی رائے میں، اپنی سوچ میں، جو اس کے پاس علم ہے احادیث اور قرآن سے، اس کی روشنی میں دیکھے گا کہ کس جگہ اس خمس کے استعمال کرنے میں امام راضی ہیں، وہ اس اعتبار سے خمس کی رقم کو خرچ کرے گا یا خرچ کرنے کی کسی کو اجازت دے گا. اب یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے جو بہت زیادہ پوچھی بھی جاتی ہے یا جس پر مومنین بہت زیادہ حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم جو بھی کمائیں گے 20% دے دیں گے تو 20% انکم کا چلا جائے تو ایک ریزنیبل اماؤنٹ بنتی ہے، ایک معتدبہ نسبت بنتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خمس کسی بھی صورت آپ کی انکم کا 20% نہیں ہے. آپ کی کمائی پر 20% اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ ادا کریں، بلکہ آپ کی سال بھر کی بچت پر 20% کا تقاضا کیا جا رہا ہے. بس اگر کوئی شخص 10,000 روپے کماتا ہے تو 10,000 پر اسے 20% یعنی 2,000 خمس نہیں دینا. مہینے کے 10,000 بن گئے، سال کے 1,20,000. اب سال میں اگر وہ 1 لاکھ خرچہ کرتا ہے، اس کے جائز اخراجات 1 لاکھ روپے کے ہیں، تو جو بچت ہے سال کی 20,000 روپے، اس کا 20% یعنی کہ 4,000 روپے اسے پورے سال کے بعد خمس ادا کرنا پڑے گا. یعنی ایک چیز جو پورے سال میں نے استعمال نہیں کی، یعنی وہ میری ضرورت کی نہیں ہے. اب یہ چیز جو میری ضرورت کی نہیں ہے، میری ضرورت سے زیادہ ہے، خدا پھر مجھے یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے یہ دے دو، کہتے وہ بھی اپنے پاس رکھو، 80% اپنے پاس رکھو، 20% دے دو. اور مومن اس بات کا ادراک رکھے، مومن اس بات کو سمجھے کہ یہ جو 20% وہ دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ 20% اس سے لے لیا جائے گا اور کہیں مریخ پہ جا کے خرچ کیا جائے گا. یہ 20% جو وہ امام کو دے گا امام کی موجودگی میں، یا فقیہ کو دے گا امام کی غیر موجودگی میں، یا جو سادات کو دیا جائے گا، یہ بھی اسی کے شہر، اسی کے ملک، اسی کے علاقے پہ خرچ ہوگا. امام کے پاس جو مال آتا ہے، ظاہر ہے امام ائمہ کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ امام اپنا پرسنل مال بھی اپنی پرسنل ان کی ضروریات پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، زیادہ تر وہ راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے. جناب سیدہ کے پاس جب تک فدق تھا، فدق کی انکم میں سے بی بی کی پرسنل ایکسپینسز کتنے تھے اور جتنا مدینہ کے لوگوں پر خرچ ہوتا تھا وہ کتنا تھا. تو جو سہم امام کے پاس جائے گا، امام اسے ویلفیئر پہ خرچ کرے گا، امام اسے لوگوں پر خرچ کرے گا، امام اسے سوسائٹی کے غریبوں پر خرچ کرے گا. اور جو سادات کو سہم سادات جانا ہے، وہ بھی سادات میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں. تو جو میرا انکم کا نہیں، میری سیونگز کا، سال بھر کے ایکسپینسز نکالنے کے بعد کی سیونگز کا 20% جا رہا ہے، وہ بھی میری ہی سوسائٹی پر خرچ ہو رہا ہے، جس کا ناٹ ڈائریکٹلی لیکن انڈائریکٹلی فائدہ مجھے بھی ہوگا. لہٰذا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے دین اور دنیا کی خیر و برکت کا سبب ہے، اور مومن کو چاہیے کہ اس کے مسائل کو سیکھے جو نہایت تفصیلی مسائل ہیں اور فقہاء نے، علماء نے بیان فرمائے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد